بسم الله الرحمن الرحيم. وعن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجه. حضرت قبیصہ ابن ذویب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. حضرت قبیصہ ابن ذویب رضی اللہ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ان کو 100 تلوار چلانے والے بہادروں کے برابر قرار دیا ہے. یہ سیاف الرسول کے لقب سے مشہور ہے. حضور کے سرہانے کھڑے رہتے تھے. قبیصہ ابن ذویب. قال جاءت الجدۃ، یہ کہتے ہیں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں میراث کا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو جدہ ان کی جو تھی، جدہ سے مراد یہاں نانی ہے. جاءت الجدۃ الی ابی بکر، حضور کا زمانہ تھا، ختم ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا. حضرت ابو بکر کے پاس اس میت کی نانی آئی. تسألہ میراثہا، جو حضرت ابو بکر سے اپنی میراث کا مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے شریعت نے میراث دی ہے، میرا حصہ مقرر کیا ہے جدہ کا، تو مجھے ملنا چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک اس کے بارے میں شناسائی نہیں تھی. فقال لها، تو حضرت ابو بکر نے اس خاتون سے، بوڑھی سے کہا: تمہارے لیے کتاب اللہ میں کچھ حصہ مقرر نہیں ہے. ما لک فی کتاب اللہ شیء، تمہارے لیے اللہ کے نوشتے میں کچھ مقرر نہیں ہے. وما لک فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، اور تمہارے لیے نہ ہی اللہ کے رسول کی حدیث کے ذخیروں میں کوئی چیز بیان ہوئی ہے. میری معلومات کے مطابق نہ قرآن میں تمہارے بارے میں کچھ ہے نہ حدیث میں ہے. فرجعی، تو تم ابھی جاؤ، میں صحابہ کو جمع کرتا ہوں اور ان سے یہ مسئلہ معلوم کرتا ہوں کہ نانی کا کچھ حصہ ہوتا ہے کیا. فرجعی، تو آپ چلی جائیں. حتی اسأل الناس، یہاں تک کہ میں لوگوں سے، صحابہ سے پوچھوں یہ مسئلہ. چنانچہ آپ کے ذہن میں وہ مسئلہ گردش کر رہا تھا. صحابہ کی جماعت موجود تھی. آپ نے پوچھا. فسأل، پوچھا بھائی بتلاؤ کہ نانی کا کوئی حصہ ہے کیا میراث میں. فقال المغیرۃ بن شعبہ، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ بولے
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھا اور وہاں یہ مسئلہ آیا تھا، آپ کے سامنے جدہ کی میراث کا ذکر ہو رہا تھا اور مال موجود تھا، اور آپ اس سلسلے میں بتلا رہے تھے کہ جدہ کو نانی کو میراث ملے گی۔ اعطاہا السدس، آپ نے جدہ کو نانی کو 1/6 دیا تھا۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جب یہ بات کہی تو اب یہ حدیث رسول حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آئی۔ اب آئی تو تھوڑا اور اطمینان کے لیے کہا کہ بھائی مغیرہ ابن شعبہ اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ میں سے کوئی اور بھی اس طرح کی بات جانتا ہو تو بولیں۔ فقال ابو بکر هل معك غیرک، حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ بھی کوئی صاحب ہیں جو یہ بات جانتے ہیں؟ فقال محمد ابن مسلمہ، محمد ابن مسلمہ وہاں موجود تھے، وہ بول پڑے، کہنے لگے کہ مغیرہ نے جو کہا ہے ویسے ہی میں نے بھی سنا ہے، مثل ما قال المغیرہ، تو محمد ابن مسلمہ نے اسی کی طرح فرمایا جس طرح مغیرہ نے مسئلہ بیان کیا تھا۔ اب دو لوگ ہو گئے، یہ مسئلہ مؤید ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ اکیلے وہ بھی کافی تھے، صحابی تھے، الصحابۃ کلہم عدول، یہ بھی آ گئے تو تھوڑا معقد ہو گئی بات۔ فانفذہ لہا ابو بکر، وہ نانی جو آئی تھی پھر سے بلوایا ہوگا، وہ آئیں اور ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگ سن لیجئے کہ یہ جدہ کے لیے سدس کا ہم نے نفاذ کر دیا۔ فانفذہ لہا، اس جدہ کے لیے حضرت ابو بکر نے سدس کا نفاذ کر دیا، 1/6 کا۔ ثم جاءت الجدۃ الاخرى، ادھر یہ نانی حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئی اور ادھر دادی حضرت عمر کے پاس پہنچی۔ یہ نانی تھی جو پہلے آئی تھی اور یہ دادی حضرت عمر سے پوچھنے لگی کہ بھائی میرا پوتا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، بہت سارا مال چھوڑ کے گیا ہے، میرا بھی کچھ ہے بنتا ہے شریعت میں، لاؤ دلاؤ۔ تسألہ میراثہا، حضرت عمر سے اپنی میراث مانگ رہی تھی وہ۔ فقال هو ذلك السدس، تو حضرت عمر نے کہا کہ وہی ابو بکر نے جو سدس دلایا ہے 1/6 اس میں تمہارا بھی ہے، لہذا سدس اگر 50,000 ملتا ہے تو آدھا آدھا تقسیم کر لو۔ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا، اگر تم دونوں ہو، دو ہو، یعنی وہ نانی یہ دادی تم دادی، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، تو وہ جو ملا ہے اگر 50,000 ہے تو 25,000 تمہارے درمیان شیئر ہوگا، مشترک ہوگا۔ وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ، اور تم میں سے جو بھی اکیلے ہوگی، نانی اکیلے ہو دادی اکیلے ہو، فَهُوَ لَهَا، تو پورا 1/6 50,000 لہا اس کے لیے اکیلے ہوگا۔ لام تخصیص کے لیے ہے، تملیک کے لیے ہے، اس کے لیے خاص ہوگا، اسی کی ملکیت ہوگا۔ یہ امام مالک، امام احمد، امام ترمذی، ابو داود، دارمی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کیا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے وعن ابن مسعود قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے، کہتے ہیں فی الجدۃ مع ابنها انها اول جدۃ اطعمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدسا مع ابنها وابنها حی، رواہ الترمذی والدارمی والترمذی ضعفہ۔ تو یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے اس جدہ کے بارے میں جس کا بیٹا موجود ہو، فی الجدۃ مع ابنها، اس جدہ کے بارے میں جو اپنے بیٹے کے ساتھ ہو، یعنی بیٹا ابھی زندہ ہے، فرمایا انها اول جدۃ، کہ یہ پہلی جدہ تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی حیات کے ساتھ چھٹائی دلوایا تھا۔ انہا اول جدۃ، یہ پہلی دادی ہے کہ بیٹا اس کا موجود ہے، پوتا چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سدس دلوایا، ماں ابنہا،
اس کے بیٹے کی موجودگی میں، وابنہ حی، اور اس کا بیٹا زندہ تھا۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی، امام دارمی نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علماء کا مسلک یہ ہے کہ اگر میت کا باپ موجود ہو تو اس کے ترکہ میں سے دادی کو کچھ نہیں ملتا، دادی کو نہیں ملے گا۔ گویا کہ دادی اپنے ولد، بیٹے یعنی میت کے باپ کی موجودگی میں حفید، پوتے کی میراث سے محروم رہتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں دلوایا گیا ہے، درج بالا حدیث پر علماء نے پھر عمل نہیں کیا ہے۔ کیوں عمل نہیں کیا ہے؟ امام ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر امام ترمذی اور امام دارمی نقل کر رہے ہیں اور یہ صحاح ستہ میں سے ہے اور حدیث کو ضعیف ہوتے ہوئے بھی اس کا ذوف دوسری حدیثوں سے کم کر کے یہ قابل عمل بنایا جائے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ملتا تو نہیں دادی کو، بیٹا اس کا زندہ ہے، لیکن آپ نے تبرعاً دلوا دیا، بطریق تبرع دلوایا، نہ کہ بطریق میراث۔ لہذا اب اس اعتبار سے یہاں پر حدیث میں حصہ دلایا گیا ہے۔ تو دو طرح سے اس کی تشریح کی جائے گی، ایک یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ عمل نہیں ہے، اور بیٹے کی موجودگی میں دادی کو نہیں ملے گا حصہ، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے دلوایا ہے تو آپ نے بطور احسان دلوایا ہے، بطور تبرع دلوایا ہے، نہ کہ بطور میراث۔ وعن الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ضحاک ابن سفیان سے منقول ہے۔ اس سے پہلے والی حدیث میں ہم نے قبیصہ کے بارے میں بتلا دیا، لیکن وہ سیاف کی جو بات ہے کہ آپ سیاف الرسول تھے اور 100 لوگوں کے برابر طاقت رکھتے تھے، یہ ضحاک ابن سفیان کے بارے میں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الیہ، ضحاک ابن سفیان کے پاس آپ نے لکھا، ان ورث امرأۃ اشیم الضبابی، اشیم ضبابی کی زوجہ کو وراثت دے دو، من دیت زوجہا، ان کی شوہر کے خاوند کے دیت میں سے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک کو، جو اپنے قبیلے پر حکمراں تھے، یہ لکھا کہ دیکھو اشیم ضبابی کی قتل خطا میں موت ہو گئی ہے، اور ان کی بیوی کے پاس دیت آئے گی، تو وہ دیت جو ہے میراث، جتنا بھی مال میراث ہو اس کا یہ حصہ ہو جائے گی۔ تو جیسے میراث میں سے ان کی بیوی کو حصہ ملے گا تو دیت میں سے بھی ملے گا، لہذا دیت میں سے اشیم ضبابی کی زوجہ کو میراث دلا دو۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، اور امام ابو داود نے، وقال الترمذی، اور امام ترمذی نے کہا ہے، هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے، وعن تمیم الداری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته، رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما السنۃ فی الرجل، اس آدمی کے سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، سنت اور حدیث کیا کہتے ہیں، جو مشرک ہو
युस्लिमु, इस्लाम ले आया हो, अला यदई रजुलिन मिनल मुस्लिमीना, किसी मुसलमान के दस्ते हक परस्त पर, तो उस शख्स के बारे में जो नौ मुस्लिम है, इसका इंतकाल होता है तो क्या हुक्म है। फ़क़ाला हुआ औलन नासी बिमहयाहु व ममातिही, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मुसलमान जिसके दस्ते हक परस्त पर वो शिर्क करने वाला, वो काफिर इस्लाम लाया है, उसकी ज़िंदगी में उसका सबसे ज़्यादा हकदार है। बिमहयाहु, महया मस्दर मीमी है, बिमहयाहु में फी ज़र्फ है, उसकी हयात में, उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हकदार यही है तमाम लोगों से। वो ममाती ही, और मस्दर मीमी है ये, और उसकी ममात में यानी मरने के बाद भी यही, जिसके हाथ पे वो मुसलमान हुआ, उसके मरने के बाद भी वही ज़्यादा हकदार है। मतलब यह हुआ कि जिसके हाथ पे मुसलमान हुआ है, मुसलमान करने वाला, उसका यह हक बनता है कि जब तक ये नौ मुस्लिम जिंदा है तो उसको ईमान पर पुख्ता रखने के लिए, इस्तिहकाम ईमान और इस्लाम के लिए उसकी माली जानी जिस तरह भी हो सके, दामे दिरमे कदमे सुखने, उसकी खैर खाही करता रहे, और जब मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाए। हुआ औलन नास बिमहयाहु व ममातिही की ये तशरीह की गई है। और हज़रत तमीम दारी जो इस रिवायत में सहाबी रसूल हैं और रावी हैं, उनकी बड़ी फजीलत है कि पहले वो ईसाई थे, नसरानी थे, फिर अल्लाह ने ईमान की तौफीक बख्शी, थोड़ा देर हो गई थी, सन 9 हिजरी में ईमान और इस्लाम की दौलत से शरफयाब हुए। बड़ी इबादत करते थे, एक एक रकात में, पूरी रात में एक एक रकात में पूरा कुरान ख़त्म कर देते थे। कभी तो पूरी रात जागते रहते, एक ही आयत को एक रकात में पढ़ते रहते। तहज्जुद के पाबंद थे, एक आध रात तहज्जुद नहीं पढ़ पाए तो उसके एवज में साल भर तक रात भर जागते रहे। दिन में कैलूले के वक्त सो लेते थे, रात भर जागते रहे, साल भर तक रात भर जागते, कभी सोते नहीं। ये सहाबी हज़रत तमीम दारी है जिनसे यह हदीस मनक़ूल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।